ان دنوں میں ایاز کی جذباتی حالت کچھ ایسی تھی کہ کبھی کبھی مجھ کو وہ ایک اجنبی کی مانند دکھائی دیتا تھا۔ میرے لیے ایاز ایک ایسا شخص تھا جس نے اپنی زندگی کو اپنی ذہانت کے خطوط پہ وضع کیا تھا، جس نے ہمیشہ اپنے دل کو اپنے دماغ کے نظم و ضبط کے تابع رکھا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ اس نے اپنے جذبات کو ابھرنے کا موقع دیا تھا، اور معلوم ہوتا تھا کہ اس کے جذبات اس کی عقل پر قبضہ جماتے جا رہے ہیں۔ پھر بھی یہ بات نہیں تھی کہ کسی صورت میں اس کا ذہن کند پڑ گیا تھا، بلکہ جس سمت میں وہ چلا جا رہا تھا اس سمت میں اس کا دماغ پہلے سے بھی زیادہ تیزی اور تندی کے ساتھ کام کرنے لگا تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے اس کا ذہن ثانیتاً ایک بے نام سے مقام پر رک کر اپنے آس پاس ایک حیران و پریشان نظر ڈال کر ایک دھچکے سے نئی منزل کی جانب دوڑ پڑا تھا۔ اس وقت کے دوران ایاز کی سب سے بڑی خوش قسمتی نسیم کا ساتھ تھا۔ اس نازک دور میں جب اس کا دوست اظہر، اس کا سسر، اس کے پیشہ ور دوست اور کئی ملنے والے اس سے کنی کترانے لگے تھے، ایاز کی بیوی ایک چٹان کی مانند جم کر اس کے ساتھ کھڑی رہی تھی۔ اس نے کبھی کسی مسئلے پر ایاز سے کوئی بحث یا تکرار نہ کی تھی۔ معلوم ہوتا تھا کہ پہلی بار مکمل طور پہ وہ اپنے شوہر کی زندگی میں شریک ہو رہی تھی۔ اب بھی میری رائے ہے کہ یہ نسیم کی ثابت قدمی کا نتیجہ ہی تھا کہ آخر کار ایاز کا رویہ آہستہ آہستہ کسی ڈھرے پر آنے لگا۔ سال بھر کی ہلچل کے بعد ایاز کے اندر کی تحریک دھیمی پڑنے لگی، جیسے اس کی طبیعت اس غیر فطری رفتار کو رد کر کے اپنے پرانے ضبط اور ترتیب کے دائرے کے اندر لوٹ رہی ہو، یا جیسے اس نے اپنی اصل سمت آخر کار ڈھونڈ نکالی ہو۔ اس کا جذبہ اسی طور قائم رہا، صرف اس میں ایک دیر پا قوت ارادی کی شکل اور ترتیب پیدا ہو گئی۔ ایاز نے اپنی پریکٹس کو اب گویا دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک طرف تو وہ ایک کامیاب بیرسٹر کی حیثیت سے مقدمے لیتا اور ان کی فیس وصول کرتا تھا، دوسری جانب وہ اتنا وقت اپنے ہاتھ میں بچا کر ضرور رکھتا کہ اپنی مرضی کا کوئی مقدمہ معاوضے کا خیال کیے بغیر لڑ سکے۔ اپنے سسرال کے لوگوں سے ایاز کے تعلقات دوبارہ استوار ہو چکے تھے، اور نسیم اتنی خوش نظر آنے لگی تھی کہ میں نے اس سے پہلے اس کو شاید صرف شادی کے فوراً بعد کے چند مہینوں میں اتنا خوش دیکھا تھا۔ پھر تھوڑے ہی دنوں کے اندر ایاز نے ہائی کورٹ میں وہ دو مقدمے لڑے جن کا ذکر میں نے شروع میں کیا ہے۔ اچانک ایاز کا نام قانونی حلقوں سے نکل کر عوام میں پہنچ گیا۔ اب تک میں نے صرف ان مختلف شکلوں کا ذکر کیا ہے جو شکلیں ایاز کی زندگی وقتاً فوقتاً اختیار کرتی رہی۔ بعض جگہوں پر میں نے اسے تبدیلی کا نام بھی دیا ہے، مگر اب خیال کرتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ ذکر محض ان صورتوں کا تھا جنہیں ہر آدمی اپنے ساتھ لے کر پیدا ہوتا ہے، اور عمر کی مختلف منزلوں پر اس کی شخصیت ان صورتوں میں نمودار ہوتی رہتی ہے۔ گویا ان میں سے ہر ایک کا ایک وقت اور ایک مقام مقرر ہوتا ہے۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی واقعہ یا کوئی حادثہ ایسا پیش آئے کہ آدمی کی شخصیت کو ہی بدل کر رکھ دے اور بعد میں آنے والی تمام صورتوں کی بناوٹ پر اثر انداز ہو۔ بے شک ایسا کم ہوتا ہے، مگر کوئی کوئی آدمی یا اس کی زندگی کا کوئی کوئی مقام ایسا ضرور ہوتا ہے جس میں اس تبدیلی کے جراثیم پنہاں ہوتے ہیں، اور ان سے بچنا اس کے لیے دشوار ہوتا ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ ان دنوں ایاز کی زندگی میں پیش آیا۔ یہ واقعہ اپنے طور پر ایک الگ کہانی ہے، مگر اس کہانی کو بیان کیے بغیر میں اپنے دوست کی زندگی کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ اسے بیان کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ پہلا موقع تھا جب میں ایاز کی زندگی کے ایک واقعے میں پوری طرح شریک ہوا تھا۔ جاڑوں کے دن تھے اور میں اس بار کوئی 2 مہینے کے وقفے کے بعد ایاز سے ملنے کے لیے لاہور گیا تھا۔ اتوار کے روز شام کے وقت ایاز کے چند دوست، وہ لوگ جنہوں نے بیچ میں کچھ عرصے کے لیے ایاز سے کنارہ کشی کر لی تھی، اب دوبارہ اس کی جانب امٹتے آ رہے تھے۔ اس کے گھر پہ اکٹھے ہوئے، گپ شپ رہی، کھانا کھایا گیا، اور پھر ہم سب آتش دان کے گرد دیر تک بیٹھے چلغوزے اور اخروٹ کھاتے اور کافی پیتے رہے۔ ایک بات جو اس روز میں نے محسوس کی وہ ایاز کی غیر معمولی خاموشی تھی۔ گفتگو حسب معمول قانون، سیاست، اخبارات اور ملک کے عام حالات کے بارے میں ہو رہی تھی۔ بیچ بیچ میں کوئی مزیدار قصہ بھی آ جاتا۔ ایاز جو ہمیشہ میزبان کے فرائض انجام دیتا ہوا گفتگو کے ہر موضوع پر پیش رہتا تھا، آج کچھ بے خیالی کی حالت میں تھا۔ آخر جب سب لوگ رخصت ہو گئے تو ایاز واپس آ کر دوبارہ آتش دان کے قریب کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ ٹانگیں لمبی کر کے کوہنیاں کرسی کے بازوؤں پہ اور ہاتھوں کی مٹھیاں ٹھوڑی کے نیچے رکھ کر جلتی ہوئی لکڑیوں کی آگ کو دیکھنے لگا۔
اس کے ماتھے پر گہرے فکر کی شکنیں تھیں۔ میں کچھ دیر تک نسیم سے باتیں کرتا رہا، آخر مجھ سے نہ رہا گیا۔ کیا بات ہے؟ میں نے ایاز سے پوچھا۔ آج تم کچھ چپ ہو؟ ایاز نے چونک کر مجھے دیکھا، پھر جواب دینے کے بجائے آہستہ سے ہنس کر خاموش ہو رہا، جیسے بات کرتے ہوئے ہچکچا رہا ہو۔ ایاز کو ایک مقدمے نے پھنسا رکھا ہے، نسیم نے جواب دیا۔ پھنسا رکھا ہے؟ میں نے دوہرا کر پوچھا۔ یہ میرے لیے ایک حیران کن بات تھی۔ قانون ایاز کا اوڑھنا بچھونا تھا۔ میں نے اس کو عرق ریزی سے مقدمے تیار کرتے ہوئے تو دیکھا تھا، مگر کبھی اسے پریشانی میں مبتلا نہ پایا تھا۔ کیسا مقدمہ ہے؟ میں نے پوچھا۔ ایک قتل کا مقدمہ ہے، نسیم نے کہا۔ قتل کے مقدمے ایاز کا روز مرہ کا کام تھے، کوئی نئی بات نہ تھی، مگر ابھی تک وہ اس بارے میں بات کرنے سے کترا رہا تھا۔ میں نسیم سے بات کر رہا تھا تو وہ کرسی چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا، اور اسی طرح گہرے فکر کی حالت میں ماتھے پہ شکن ڈالے، ہاتھ پتلون کی جیبوں میں دیے، کمرے میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا ادھر سے ادھر پھرنے لگا۔ میں اسے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ کچھ دیر کے بعد وہ واپس آ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ کوئی مشکل کیس لگتا ہے، میں نے ہنس کر کہا۔ ایاز آہستہ سے مسکرایا۔ مشکل تو نہیں، وہ بولا، عجیب سا ہے، کچھ بتاؤ تو صحیح۔ میں انگلستان میں تھا تو اکثر ایسے کیس دیکھنے میں آتے تھے، وہ بولا۔ یہاں پر اصل میں سیدھے سادے معاملوں پہ قتل ہوتے ہیں، پرانی دشمنی پہ، جائیداد پہ یا بد چلنی پہ۔ پھر ایک لمحہ رک کر بولا، ویسے تو یہ معاملہ بھی بد چلنی کا ہے۔ قصہ کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ قصہ یہ ہے کہ ایک پڑھا لکھا نوجوان گزیٹڈ آفیسر ہے جس نے بد چلنی کے شبہ پر اپنی بیوی کو قتل کر دیا ہے۔ میں ڈیفینڈ کر رہا ہوں، ملزم نے اقبال جرم کیا ہے، شہادتیں موجود ہیں وغیرہ وغیرہ۔ جرم سے انکار نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی میں اس بنیاد پر ڈیفینڈ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کیس کو صرف ڈیمینش رسپانسبلٹی کی بنیاد پر ڈیفینڈ کیا جا سکتا ہے۔ پھر مشکل کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ مشکل یہ ہے کہ اس میں بد چلنی کا ثبوت مہیا کرنا ضروری ہے، اور وہ موجود نہیں۔ ابھی تک کوئی سراغ نہیں مل رہا۔ ملزم کیا کہتا ہے؟ اس کی دماغی حالت کچھ واضح نہیں۔ شروع میں اس کا بیان تھا کہ اس نے اپنی بیوی اور اس کے آشنا کو اکٹھے پا کر ان پر حملہ کیا، مگر معلوم ہوتا ہے کہ پیرامور وہاں موجود نہیں تھا۔ اس نے محض شبے کی بنیاد پر اپنی بیوی کو قتل کیا ہے۔ آدمی کو خاصا ذہین ہے، مگر اس واقعے نے اس کے ذہن پر اثر ڈالا ہے۔ چنانچہ ڈیفنس کو اپنے ہاتھ میں ہی رکھنا پڑے گا۔ پروسیکیوشن اس کے سٹینڈ لینے پر اصرار کر سکتی ہے اور غالباً کرے گی، مگر میرا خیال ہے کہ ہم اسے بلاک کر سکتے ہیں۔ اس وقت اس کی ایک ہی صورت ہے۔ کیا صورت ہے؟ ذہنی توازن بگڑنے کی پلی لی جائے۔ اس میں کوئی حرج ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس سے کیس ایک تو پیچیدہ اور کسی حد تک کمزور ہو جاتا ہے، دوسرے ڈاکٹروں کی رپورٹوں پر خاصا انحصار کرنا پڑتا ہے۔ میں نے سوچتے ہوئے جواب دیا۔ پھر تو معاملہ واقعی ٹیڑھا ہے۔ یورپ یا امریکہ کی کوئی بھی عدالت اس معاملے میں محض بد چلنی کے شبے کی بنا پر ذہنی توازن بگڑنے بلکہ وقتی طور پر توازن بگڑ جانے کی دلیل کو قبول کر لے گی۔ ایاز بولا۔ ہمارے ہاں اگرچہ قانون انگریزی طریقے کا ہی چل رہا ہے، مگر عدالتیں ابھی ان باریکیوں تک نہیں پہنچیں۔ بہرحال اور بھی طریقے ہیں اسے ہینڈل کرنے کے۔ میں ابھی یہ فیصلہ نہیں کر پایا کہ کس طرف سے اسے اپروچ کیا جائے۔ ایاز چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ پھر بھی جو بات مجھے باور کر رہی ہے، اس نے زور دے کر کہا، وہ یہ ہے کہ آدمی بے قصور ہے۔ کیا مطلب؟ انوسینٹ؟ ایاز اعتماد سے دونوں ہاتھ پھیلا کر بولا، گویا اس سے بڑی دلیل اور کوئی نہ ہو۔ یہ آدمی انوسینٹ ہے۔ تمہیں کیسے پتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس بات کا مجھے علم نہیں، وہ بولا۔ اس سے زیادہ ابھی کسی بات کا مجھے علم نہیں، بس میرے دل میں یقین ہے کہ یہ آدمی بے قصور ہے۔ صرف ثابت کرنے کی بات ہے۔ میں ششدر رہ گیا۔ ایاز کا دماغ مکمل طور پر ایک وکیل کا دماغ تھا۔ اس کے ہاں واہمے کی کوئی جگہ نہ تھی۔ ایاز کے لیے صرف اس بات کا وجود ہوتا تھا جس بات کی دلیل مہیا کی جا سکتی ہو۔ وہ باتیں جن کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، انہیں تسلیم کرنے کے لیے بھی وہ کوئی دلیل پیدا کر لیتا تھا۔ بعض دفعہ مجھے خیال آتا تھا کہ شاید خدا کا وجود بھی اس کے ذہن کے اندر ایک دلیل کی شکل میں تھا۔ آج تک ایاز نے کبھی اس طرح کی بات نہ کی تھی جو شہادت اور دلیل کے دائرے سے باہر نکلتی ہو۔ نہ کبھی اس نے حالات و واقعات کو نظر انداز کر کے کسی بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی تھی۔ اسی لیے وہ ایک اعلیٰ درجے کا بیرسٹر تھا، مگر آج اپنے سارے اصول توڑ کر وہ اتنی لاپرواہی سے کہہ رہا تھا، بس ثابت کرنے کی بات ہے۔ پہلی بار ایاز نے ٹھوس حقائق کی دنیا کو چھوڑ کر واہمے کی ایسی پھسپھسی زمین پہ قدم دھرا تھا جہاں پاؤں دھستا چلا جاتا ہے مگر خبر نہیں ہوتی۔
میں آنکھیں پھیلائے اسے دیکھتا رہا۔ وہ دوبارہ منہ پھیر کر آگ کے شعلوں کو دیکھنے لگا۔ نسیم ہمارے پاس سے اٹھ کر جا چکی تھی۔ اندر کے کسی کمرے سے اس کے گنگنانے کی آواز آ رہی تھی۔ میرا تجسس بڑھتا جا رہا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ ایاز مجھے شروع سے لے کر آخر تک اس کیس کے سارے حالات بتائے۔ یہ کون شخص تھا جس نے اپنی بیوی کا قتل کیا تھا، پھر اس کا اقبال کیا تھا، اور اس کے باوجود ایاز جیسے شخص کو اپنی بے گناہی کا قائل کر چکا تھا۔ ایاز نے میری طرف دیکھا اور مجھے محسوس ہوا جیسے اس نے میرے دل کی بات پڑھ لی ہو۔ تم ایک ادیب ہو، وہ بولا، لوگوں کے دل کا حال جاننے کا دعویٰ کرتے ہو۔ تم مجھے بتاؤ کہ یہ کیا حقیقت ہے؟ میں کسی کے دل کا حال جاننے کا دعویٰ نہیں کرتا، میں نے ہنس کر جواب دیا۔ مگر یہ کیس ہے دلچسپ، مجھے ساری کہانی سناؤ تو کچھ بتاؤں۔ ایاز چند لمحوں تک مجھے دیکھتا رہا جیسے کسی خیال میں ہو، پھر اس نے ہونٹ ذرا سے بھینچے، جلتی ہوئی لکڑیوں پر نظر ڈال کر سر کو ایک آدھ بار ہاں میں ہلایا اور میری جانب متوجہ ہو کر بولا، تو سنو۔ اب میں سوچتا ہوں تو خیال آتا ہے کہ انہی چند لمحوں کے اندر ایاز نے مجھے اس کیس میں شریک کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ جو تفصیلات اس نے مجھے بتائیں وہ یہ تھی۔ ظفر ایک گاؤں سے تعلق رکھتا تھا، پڑھائی میں تیز تھا۔ اس کے گاؤں کے قریب شہر تھا جہاں سے اس نے اسکول اور کالج پاس کیا۔ بی اے کرنے کے بعد اسے فوراً انسپیکٹر کی ملازمت مل گئی، مگر ساتھ ہی ساتھ وہ پی سی ایس کے امتحان کی تیاری کرتا رہا۔ 2 سال کے بعد اس نے مقابلے کا امتحان پاس کر لیا۔ ٹریننگ کے بعد چند قصبوں اور شہروں میں مجسٹریٹ وغیرہ کے عہدے پر اس کی تعیناتی ہوئی۔ ان قصبوں میں ایک قصبہ قصور تھا۔ قصور میں ملازمت کے دوران ایک کلیم کے مقدمے کے سلسلے میں اس کی ملاقات اپنی بیوی کے خاندان سے ہوئی۔ یہ لوگ دلی کے مہاجر تھے اور سن 47 میں قصور آ کر بس گئے تھے۔ ہجرت کے موقع پر کوثر کی عمر 12-13 برس کی تھی۔ جب ظفر قصور میں تعینات تھا تو کوثر لاہور کے کالج میں بی اے کے آخری سال میں پڑھ رہی تھی۔ اس نے بی اے پاس کیا تو ظفر سے اس کی شادی ہو گئی۔ 1-2 اور شہروں میں ملازمت کی مدت پوری کرنے کے بعد ظفر کو لاہور سیکریٹریٹ میں تعینات کر دیا گیا۔ واردات کے موقع پر ان کی شادی کو 5 سال اور لاہور میں رہتے ہوئے 1 سال سے کچھ اوپر کا عرصہ ہو چکا تھا۔ ان کے 2 بچے تھے۔ چوبرجی کے قریب ایک پرانی سی کوٹھی کا آدھا حصہ کرائے پر لے کر وہ اس میں رہ رہے تھے۔ وہیں پر ایک روز رات کو 9 یا 10 بجے ظفر نے کوثر کا گلا گھونٹ کر اسے ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد وہ 1 گھنٹے گھر کے اندر ہی بیٹھا رہا۔ پھر اس نے اپنے دونوں بچوں کو سوتے سے جگایا، 4 سال کے بیٹے کو اسکوٹر پر اپنے پیچھے بٹھایا اور 1 سال کی بچی کو گود میں لے کر ایک ہاتھ سے اسکوٹر چلاتا ہوا اپنے ایک دوست کے گھر جا پہنچا۔ آدھی رات کے بعد کسی وقت ظفر کے دوست نے پولیس کو اطلاع کر دی۔ یہ چند تفصیلات بتا کر ایاز خالی خالی نظروں سے مجھے دیکھنے لگا، جیسے اس کے پاس اور کوئی بات نہ رہی ہو۔ اس نے صرف اتنا کہا، چاہو تو اس کی بریف دیکھ سکتے ہو۔ چنانچہ اس طرح میں اس مقدمے میں الجھا۔ میں نے مقدمے کی بریف اور اس سے متعلقہ تمام کاغذات کا مطالعہ کیا۔ ایاز کے عملے کی اپنی تفتیش قتل کے حالات کے علاوہ صرف ظفر اور اس کی بیوی کی زندگی کے چند واقعات تک محدود تھی۔ مقتولہ کی طالب علمی کی زندگی، کالج کی 2-1 لیکچرار، اس کی چند سہیلیوں اور ان کے کنبوں سے رابطہ قائم کیا گیا تھا۔ قصور میں بھی ادھر ادھر سے مقتولہ اور اس کے خاندان کے کچھ جاننے والوں سے پوچھ گچھ کی گئی تھی۔ ان میں قصور کے ایک بااثر شخص کا بیان بھی شامل تھا جس نے مقتولہ کے کردار کے بارے میں کئی خاص باتوں کا ذکر کیا تھا۔ یہ ایک بیان ایسا تھا جس کے اوپر کافی حد تک کیس کو کھڑا کیا جا سکتا تھا، مگر بعد میں پتہ چلا کہ اس شخص کی مقتولہ کے ماموں کے ساتھ پرانی دشمنی تھی۔ چنانچہ اس بیان کی اہمیت کو رد کر دینا پڑا۔ ایک مقام پر کالج کے ایک مرد لیکچرار کے ساتھ مقتولہ کے معاشقے کا ذکر بھی تھا، مگر انتہائی کوششوں کے باوجود اس بارے میں کوئی مزید اطلاعات فراہم نہ ہو سکیں۔ اس کے علاوہ چند ایک اور واقعات کا ذکر آیا تھا جن کی اصل اہمیت نہ ہونے کے برابر تھی۔ یہ بیشتر ایسی باتیں تھیں جو افواہوں اور ذہنی اختراعات پر مبنی ہوتی ہیں اور جنہیں چھوٹے چھوٹے وکیل اکثر اپنے مقدموں میں واقعاتی شہادتوں کو مضبوط بنانے کی خاطر استعمال کرنے سے نہیں ہچکچاتے، مگر ایاز کی سطح پر ان باتوں کو قابل اعتنا نہیں سمجھا جاتا۔ چنانچہ ان کے مقدمے کی بنیاد ابھی تک صرف ظفر کی زندگی کے حالات اور اس کا کردار ہی تھا۔ وہ میرے جیسے غیر پیشہ ور شخص کے لیے بھی یہ بھانپنا دشوار نہ تھا کہ حالات، واقعات اور اعداد و شمار کے اس ڈھیر میں سے جو میرے سامنے رکھا ہوا تھا کوئی خاص سمت یا وزنی دلیل برآمد نہ ہوتی تھی۔ 1 آدھ روز وہاں گزار کر میں واپس اپنے گھر چلا آیا، مگر مجھے چین نہ آیا۔ چند دن کے اندر اندر میں نے واپس جانے کی ٹھان لی
اس وقت بھی جب ملک بھر کے اندر غالباً سینکڑوں ایسے مقدمے چل رہے تھے جو اس واقعے سے کسی طور بھی مختلف نہ تھے، یہ ایک مقدمہ ایسا تھا جس نے میرے اوپر عجیب و غریب اثر کیا تھا۔ ایاز کی مانند میں کسی تفکر میں مبتلا نہیں ہوا تھا، مگر یوں لگتا تھا جیسے اس نے میرے خیال کے اوپر ایک کمند پھینک دی ہے اور اب اپنی گرفت ڈھیلی کرنے پر آمادہ نہیں ہو رہا۔ میں نے اپنی بیوی سے بات کی اور اگلے ہی روز واپس لاہور جا پہنچا۔ میں ظفر سے مل سکتا ہوں؟ گفتگو کے دوران میں نے ایاز سے پوچھا۔ مشکل ہے، ایاز نے کہا، صرف اس کے وکیل مل سکتے ہیں یا قریبی رشتہ دار۔ ظفر کے بیان کے کم از کم 3 مختلف اقتباسات تھے۔ پہلی رپورٹ میں قطعی طور پر بدچلنی کا الزام تھا اور معلوم ہوتا تھا کہ ظفر نے اپنی بیوی کو موقع پر جا لیا تھا، مگر پولیس کی تفتیش سے پتہ چلتا تھا کہ جس شخص کا نام لیا گیا تھا، یعنی کالج کا لیکچرار، وہ 1 سال پہلے ملک سے باہر جا چکا تھا۔ اس بیان سے ظفر کی حیثیت کو خاصی زک پہنچتی تھی۔ پھر عدالتی بیان میں ملزم نے کہا تھا کہ پچھلے کئی مہینوں سے اس کی بیوی کی حرکات و سکنات ایسی تھیں جن سے ظاہر تھا کہ وہ کسی اور مرد کے ساتھ بدچلنی میں ملوث ہے۔ اکثر وہ گھر سے غائب رہتی تھی اور ہر چند روز کے بعد بچوں کو ساتھ لے کر 2 ہفتے کے لیے اپنی ماں کے گھر چلی جایا کرتی تھی۔ ایک بار ظفر اس کو واپس لانے کے لیے قصور گیا تو وہ بچوں کو اپنی ماں کے پاس چھوڑ کر کہیں اور جا چکی تھی۔ اس کی ماں کو اس کی خبر نہیں تھی۔ چند روز کے بعد اس کی بیوی واپس آئی۔ اس نے اس بارے میں کچھ کہنے سننے سے انکار کر دیا۔ اس بیان کی تصدیق ان کی ملازمہ نے کی تھی جسے ایاز اپنے گواہ کے طور پر پیش کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ایک اور بیان میں جو ظفر نے بعد میں اپنے وکیلوں کے ساتھ بات چیت کے دوران دیا، اس نے اس بات کا انکشاف کیا تھا کہ 1 سال کے عرصے سے اس کی بیوی نے اسے ازدواجی حقوق سے محروم کر رکھا تھا، اور یہ کہ اس کی ماں بھی اس سازش میں اپنی بیٹی کے ساتھ شریک تھی۔ بنیادی طور پر ظفر کے بیانات میں کوئی تضاد نہ تھا۔ بیوی کی بدچلنی اس کے جرم کی تحریک کا باعث تھی، مگر بات پھر وہیں پہ آتی تھی کہ عدالت کے سامنے پیش کرنے کے لیے اس الزام کا ثبوت کیا تھا۔ نسیم نے گھر میں ایک کمرہ میرے لیے تیار کر دیا تھا۔ میں ایک سوٹ کیس میں اپنی چیزیں رکھ کر لمبے قیام کی غرض سے وہاں وارد ہوا تھا۔ ایاز اور نسیم دونوں میری آمد پر بہت خوش تھے۔ جب سے وہ اپنے گھر میں آئے تھے ان کا اصرار تھا کہ میں کچھ عرصہ ان کے پاس آ کر ٹھہروں، مگر میرا اتفاق ایسا ہوا تھا کہ کبھی 1 آدھ روز سے زیادہ قیام کی نوبت نہ آتی تھی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ آخر میں ایک ایسے واقعے کے سلسلے میں ان کے ہاں آ کر ٹھہروں گا جو کم از کم میری نظر میں ہم تینوں کی زندگیوں میں ایک خاص اہمیت اختیار کرے گا۔ میرے قیام کے پہلے چند دنوں میں ایک نئی بات میرے دیکھنے میں آئی۔ میں نے محسوس کیا میری طرح نسیم بھی آخر ایک تماشائی کی حیثیت سے ہٹ کر اس قصے میں گہری دلچسپی لینے لگی تھی، مگر جہاں ایاز کا رویہ قانونی اور میرا خالصتاً تجسسی تھا، نسیم کا رویہ شروع میں کافی دیر تک کچھ غیر یقینی سا رہا۔ ایک طرف تو اپنے شوہر سے اس کی قدرتی وفاداری کا معاملہ تھا، جس کے نتیجے کے طور پر اس کی ہمدردیاں ظفر کے ساتھ تھیں۔ دوسری جانب اس کا جذباتی رد عمل تھا، جس کی روح سے ایک ایسا شخص جو بیوی کا قاتل ہو کسی ہمدردی کا حقدار نہیں ہو سکتا تھا۔ ہم تینوں اکثر رات کے کھانے کے بعد باتیں کرتے ہوئے کچھ دیر کے لیے اس مقدمے کا ذکر بھی کرتے۔ زیادہ تر گفتگو میرے اور نسیم کے درمیان رہتی۔ ایاز گو اب اپنے فکر و تردد کے دور سے نکل چکا تھا، مگر جہاں تک اس مقدمے کا تعلق تھا اس کی چپ ابھی نہ ٹوٹی تھی۔ چند روز کے قیام کے بعد میں نے سفر پر نکلنے کا ارادہ کر لیا۔ دراصل پہلے چند روز میں اسی سوچ میں رہا تھا کہ اس قصے پر کس جانب سے ہاتھ ڈالوں۔ وکیل چاہے کتنا ہی باوسیلہ کیوں نہ ہو، عموماً اپنے سامنے کے واقعات اور ان سے لگتے ہوئے حالات کو اکٹھا کرتا ہے اور پھر اپنی قانونی صلاحیت کے برابر دلائل پیدا کر کے مقدمہ لڑتا ہے۔ بہت کم وکیل ایسے ہوتے ہیں جن کی طبیعت کا جھکاؤ ان کو مقدمے کے پس منظر کی گہرائیوں یا اس کے کرداروں کی ذاتی زندگیوں میں الجھنے پہ مجبور کرتا ہے۔ دوسرے لوگوں کی زندگیاں ایک ایسی نیم تاریک دلدلی سرزمین ہوتی ہے جس کے سراغ کے لیے وقت اور محنت دونوں درکار ہوتے ہیں۔ میرا سروکار اس مقدمے سے اس حد تک تو ضرور تھا کہ ایاز نے مجھے اس کے کھوج کی دعوت دی تھی، مگر ذاتی طور پر میری دلچسپی اس واقعے کے ڈرامائی عنصر کے ساتھ تھی۔ جرم اور اس کے بڑے کردار ظفر کے بارے میں سامنے کی تمام باتیں مجھے ایاز کے دفتر سے حاصل ہو چکی تھیں۔ ان کو مزید آگے بڑھانے سے کوئی مقصد حاصل نہ ہو سکتا تھا۔ چنانچہ 3-4 روز کے غور کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا کہ اس کھوج کی اصل سمت جرم کی واردات سے لے کر ظفر تک نہیں، بلکہ ظفر کی ذات سے شروع ہو کر جرم تک ہونی چاہیے۔ ظفر کی ذات میرا نقطۂ ابتدا تھی۔ یہ شخص کون تھا؟
کس قسم کے مزاج اور کیسی شخصیت کا مالک تھا؟ کیا اس شخص کے لیے یہ جرم ایک فطری عمل تھا یا حادثاتی؟ عجیب بات تھی کہ میں ادھر ادھر سے معلومات اکٹھی کر کے جس شخصیت کی تعمیر کرنے کو چلا تھا، وہ آدمی اسی شہر میں مجھ سے کچھ فاصلے پر قید تھا اور میں اس سے مل نہیں سکتا تھا۔ آخر میں اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کا واحد طریقہ یہ تھا کہ میں خود اٹھوں اور اپنے پاؤں پر چل پھر کر معلومات اکٹھی کروں۔ چنانچہ میں نے اٹیچی کیس میں چند چیزیں ڈالیں اور نکل کھڑا ہوا۔ سب سے پہلے میں نے ایک دو دن ان 3-4 شہروں میں گزارے جہاں ظفر فوڈ انسپکٹر اور بعد میں مجسٹریٹ کی حیثیت سے تعینات رہا تھا۔ چونکہ یہ کام ذرا نازک تھا اور میں زیادہ لوگوں کو اپنی جانب متوجہ نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے اپنا شہری لباس ترک کر کے تہبند باندھ لیا اور اپنے اوپر کمبل لپیٹ لیا۔ اپنے گھر میں گو یہ میرا روزمرہ کا لباس تھا، مگر میں نے آج تک اس لباس میں دوسرے شہروں کا سفر نہیں کیا تھا۔ سفر کے لیے میں اکثر پتلون یا شیروانی پہنا کرتا ہوں۔ جب میں نے اپنے دیہاتی لباس میں ریل گاڑی کا، بس کا اور ناواقف شہروں کا سفر کیا تو شروع میں نے اپنے آپ کو بہروپیہ سا محسوس کیا، مگر ایک آدھ روز کے بعد یہ احساس خود بخود رفع ہو گیا۔ میں ذہن میں کوئی خاص تدبیر لے کر گھر سے نہ نکلا تھا، چنانچہ جیسے بھی ہو سکا میں موقع محل کے مطابق کام چلاتا رہا۔ زیادہ تر میں نے کچہریوں اور دفتروں میں پھر پھرا کر معلومات حاصل کی۔ میں نے اپنا تعلق دفتروں کے چپراسیوں سے لے کر منشیوں، کلرکوں اور دوسرے نچلے درجے کے اہلکاروں تک رکھا۔ اپنے شہر میں جس طرز کی میری زندگی بسر ہو رہی تھی، اس کے دوران ایسے لوگوں سے بات چیت کرنے کا وصف میرے اندر پیدا ہو چکا تھا۔ بات شروع کرنے کے لیے کئی جگہ پر میں نے اپنے آپ کو کسی قریبی گاؤں کا دیہاتی ظاہر کر کے ظفر علی چوہان مجسٹریٹ کا پتہ پوچھا۔ لوگوں نے حیرت سے مجھے دیکھا اور بتایا کہ چوہان صاحب تو عرصہ ہوا بدل کر سیالکوٹ جا چکے ہیں۔ اس وقت تک اس قتل کی مختصر سی ابتدائی رپورٹ کے علاوہ اور کچھ اخباروں میں نہ آیا تھا، چنانچہ زیادہ تر لوگ اس واقعے سے بے خبر تھے۔ سیالکوٹ سے پتہ چلا کہ چوہان صاحب چیچا وطنی تبدیل ہو کر جا چکے ہیں۔ کئی لوگ جو دفتروں اور کچہریوں کے چھٹے ہوئے تھے، کچھ بتانے سے پہلے سوال جواب کرنے لگے۔ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کیوں پوچھ رہا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ ان لوگوں کو دوسروں سے پیسے بٹورتے ہوئے اتنی عمر ہو جاتی ہے کہ کسی اجنبی کو دیکھ کر سب سے پہلا خیال جو ان کے دل میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ اس سے کیا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ مجھے مختلف قسم کے بہانے بنانے پڑے۔ مثلاً ایک موقع پر میں نے بتایا کہ کچھ عرصہ پہلے مجسٹریٹ صاحب میرے ایک عزیز کی شادی میں شرکت کرنے کے لیے ہمارے گاؤں میں آئے تھے، اور اس موقع پر انہوں نے مجھ سے فرمایا تھا کہ اگر کسی قسم کا کام پڑے تو میں ان کے پاس چلا ہوں۔ یہ بات کر کے میں پھنس گیا، کیونکہ سب جانتے تھے کہ چوہان صاحب کبھی کسی کے گھر دعوت پر نہیں جاتے اور نہ ہی سفارش مان کر کسی کا کام کرتے ہیں۔ وہاں پر اس ایک جھوٹ سے نکلنے کے لیے مجھے کئی اور جھوٹ بولنے پڑے۔ میری زندگی میں یہ پہلا موقع تھا کہ میں ایسی من گھڑنت باتیں لوگوں سے کہہ رہا تھا، اور کئی بار یہ سوچ کر میرا دل برا ہوا کہ میں جھوٹ بول کر اپنا کام نکال رہا ہوں۔ مگر 2-4 دن گزر جانے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ دروغ گوئی کا یہ احساس دبتا جا رہا ہے۔ دراصل اب میں اپنے سراغ رسانی کے کام سے لطف اندوز ہونے لگا تھا۔ غالباً ہر ایک ادیب کے اندر ایک سراغ رساں اور ایک دروغ گو چھپا بیٹھا ہوتا ہے، اسی لیے وہ اپنی من گھڑنت باتیں اتنی سنجیدگی کے ساتھ لوگوں کے سامنے سچائی کا نام دے کر پیش کرتا ہے، اور شاید اسی لیے ادیب کا کام اتنا پرخطر بھی ہوتا ہے، کیونکہ جب وہ سچائی کی کوئی اصل صورت نہیں نکال سکتا تو محض ایک دروغ گو سراغ رساں بن کر رہ جاتا ہے۔ یہ خیال کر کے میرا دل لرز اٹھا تھا کہ دنیا پہلے ہی سے ایسے خطرناک لوگوں سے بھری پڑی تھی۔ ظفر جب فوڈ انسپکٹر تھا تو شہر کے بازار میں ایک چوبارہ کرائے پر لے کر رہا کرتا تھا۔ مجسٹریٹی کے زمانے میں وہ ایک شہر کے محلے میں مکان لے کر اور دوسری جگہوں پر سول لائنز کی کوٹھیوں میں رہتا رہا تھا۔ ان رہائش گاہوں کے آس پاس کے دکانداروں اور ملازموں سے باتوں باتوں میں کچھ خبریں ملیں، مگر جس شخص کی میں کھوج میں تھا اس کا کوئی سرا میرے ہاتھ نہ آ رہا تھا۔ 11 دن کی دوڑ دھوپ کے بعد جب میں واپس لاہور پہنچا تو میری معلومات میں کوئی خاص اضافہ نہ ہوا تھا۔ جس شخص سے میری واقفیت ہوئی تھی وہ شخص سرکاری افسر ظفر علی چوہان تھا۔ یہ شخص اس قدر دیانتدار تھا کہ جب وہ محکمہ خوراک جیسے بدنام شعبے میں کام کرتا تھا اس وقت بھی لوگ اس کی قسم کھاتے تھے۔ مجسٹریٹ کی حیثیت سے وہ ایک انتہائی محنتی، ذہین اور اصول پسند افسر کے طور پر مشہور تھا۔
اس کے تمام سابقہ ماتحت اور گھریلو ملازم اس سے اور اس کی بیگم سے بے حد خوش رہے تھے۔ ان میں سے جو بڑی عمر کے تھے ان کے منہ سے اس کے لیے دعائیں نکلتی ہوئی میں نے خود سنی تھیں۔ اس کی بیوی اپنی خدا ترسی کے لیے مشہور تھی۔ جہاں جہاں بھی وہ رہی تھی وہاں سے مجھے یہی خبر ملی کہ اس کے گھر سے کوئی خالی ہاتھ نہ نکلتا تھا۔ پیسہ اس کے ہاتھ میں پانی کی طرح بہتا تھا اور اس نے کبھی کسی کو اونچی آواز سے ڈانٹا تک نہ تھا۔ ظفر اس کا بے حد خیال رکھتا تھا اور دونوں آپس میں بڑے پیار محبت سے رہتے تھے۔ ظفر جہاں سے بھی تبدیل ہو کر گیا بہترین رپورٹ لے کر گیا تھا۔ البتہ ایک بات میرے علم میں آئی جو کسی حد تک خلاف معمول تھی۔ ان کا ملنا ملانا نہ ہونے کے برابر تھا۔ شادی سے پہلے اور شادی کے بعد ظفر کا ایک ہی حال تھا۔ وہ کبھی کسی کلب وغیرہ میں شامل نہ ہوا تھا۔ جس شہر میں وہ لگا ہوتا تھا وہاں کے کچھ باعزت لوگ اپنی بیویوں کو لے کر کبھی کبھار ان سے ملاقات کے لیے آتے رہتے تھے، مگر ظفر اور اس کی بیوی کبھی کسی کے گھر نہ گئے تھے۔ سرکاری دعوتوں کے علاوہ ظفر نے کبھی کسی دعوت میں شرکت نہ کی تھی اور نہ ہی اپنے کسی ہم پیشہ کے ساتھ اس کی دوستی ہوئی تھی۔ وہ کوئی کھیل نہ کھیلتا تھا۔ دفتر کے باہر اس کا تمام تر وقت اپنے گھر میں صرف ہوتا تھا۔ گھر میں وہ دفتر کا کام لے کر آتا، روز کی 2-3 اردو اور انگریزی کی اخباریں پڑھتا، شام کو کبھی کبھار اپنی بیوی اور بچوں کو لے کر پیدل سیر کے لیے جاتا اور پھر سارا کنبہ کھانا کھانے کے بعد جلد ہی سو جاتا۔ ان باتوں کا تو ہمیں پہلے ہی سے علم تھا، ایاز نے مجھ سے کہا۔ کوئی نئی بات بتاؤ۔ میں اس کے گاؤں جا رہا ہوں، میں نے جواب دیا، گویا یہی ایک نئی بات تھی جو میں اپنے ساتھ لے کر آیا تھا۔ جس وقت سے میں واپس لوٹا تھا اسی وقت سے مجھے اپنی ناکامی کا احساس ہونا شروع ہو گیا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں ایک شخص کی تلاش میں گیا تھا اور اسے چھوڑ کر کسی اور ہی طرف کو نکل گیا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ ان 11 دنوں کے سفر کے دوران کسی وقت بھی مجھے یہ احساس نہ ہو پایا تھا کہ میرے ہاتھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ جب میں شہروں شہر پھر رہا تھا تو اس کام میں اتنا مشغول ہو چکا تھا کہ کسی اور بات کا مجھے خیال نہ رہا تھا۔ گویا یہ کام میں کسی خاص مقصد کے تحت نہیں بلکہ محض شغل اور دل بہلاوے کے لیے کر رہا تھا۔ اب میں اپنے آپ کو ایک ایسے بے وقوف شخص کی مانند محسوس کر رہا تھا جس کو بچوں کا کوئی دلچسپ کھیل ہاتھ لگ جائے اور وہ دن بھر اسی کھیل میں لگا رہے، حتیٰ کہ شام پڑ جائے اور پھر اسے ہوش آئے۔ ایاز کی بات سن کر مجھے اور بھی دکھ ہوا، مگر ایاز مذاق کے موڈ میں تھا۔ بھائی، میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ تم کھوجیوں کی طرح اٹھ کر نکل پڑو۔ میرا مقصد تو یہ تھا کہ میری بات سنو، مقدمے کا حال پڑھو اور کوئی بیچ کی ایسی بات بتاؤ جہاں تک ہم فانی لوگوں کی نظر نہ پہنچتی ہو۔ وہ ہنس کر بولا، یا پھر کوئی کہانی لکھو۔ میں اس کے گاؤں جانا چاہتا ہوں، میں نے دوبارہ کہا۔ ایاز نے سنجیدگی سے مجھے باز رکھنے کی کوشش کی۔ مقدمہ عدالت میں ہے، وہ بولا۔ اب اس میں عدالت کا، ہمارا، پولیس کا، سب کا دخل ہے۔ کوئی باہر کا آدمی اپنے طور پر تفتیش نہیں کر سکتا۔ سب سے پہلے تو پولیس والے تمہیں آ پکڑیں گے۔ اس ساری شام کو میں ایک گہری نا امیدی کی حالت میں رہا۔ میں چاہتا تھا کہ اس خیال کو ذہن سے جھٹک دوں، باتیں کروں، اپنی مسافت کی تھکن اتاروں، مگر یہ واقعہ میرے دل پر ایک بوجھ بن کر بیٹھ چکا تھا۔ ایاز چہچہا رہا تھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ وہ اس مقدمے کی گرفت سے نکل چکا ہے۔ یوں بھی جتنی پریکٹس ایاز کی تھی اس لحاظ سے یہ توقع نہ کی جا سکتی تھی کہ وہ کسی ایک مقدمے کو چند دن سے زیادہ اپنے ذہن پر سوار رکھے گا۔ ایاز اور نسیم مجھے ایک اسکینڈل کی رودات سنا رہے تھے جس میں ہمارے علاقے کا ایک مشہور سیاستداں ایک عورت کے ساتھ ملوث تھا۔ یہ واقعہ چند روز ہوئے ایک مقدمے کی شکل میں منظر عام پر آیا تھا اور نسیم کے بھائی اظہر کے ہاتھ میں تھا۔ میں بے خیالی سے ان کی باتیں سنتا اور ہنستا رہا، مگر اب ایک اور بات مجھے ستائے جا رہی تھی۔ بیٹھے بیٹھے مجھے خیال آ رہا تھا کہ آخر کس وجہ سے ایاز نے یہ مقدمہ لیا تھا۔ پہلے کبھی مجھے اس بات کا خیال نہ آیا تھا، مگر اب جب کہ میرے ذہن کی حالت ایسی تھی کہ ہر قسم کے الٹے سیدھے خیال چلے آ رہے تھے، میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر دیکھا جائے تو اس مقدمے میں کوئی ایسی بات نہ تھی کہ ایاز اسے لڑنے پر تیار ہوتا۔ ان دنوں ایاز کی پریکٹس کا معمول تھا کہ یا تو وہ ایسے سیدھے سیدھے مقدمے لیتا تھا جن کی بڑی بھاری فیس پیش کی جاتی ہو، یا پھر وہ مقدمے ہوتے تھے جن میں پیسہ نہ ہوتا تھا مگر جنہیں وہ کسی اخلاقی اصول پر لڑتا تھا۔ ان دونوں میں سے کوئی بات اس مقدمے میں موجود نہ تھی۔ اس کے علاوہ اس مقدمے کی نوعیت ایسی نہ تھی کہ ایاز اسے جیت کر اپنی شہرت اور مقبولیت کو کسی صورت آگے بڑھا سکتا ہو۔ ان باتوں کے باوجود میں سوچ رہا تھا، صرف یہی نہ تھا کہ اس نے یہ مقدمہ لیا بلکہ تھوڑی دیر کے لیے اسے اپنے ذہن پر سوار کر لیا تھا۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ کھانا کھانے کے بعد میری حالت کافی حد تک سنبھل چکی تھی۔
ہم تینوں کچھ دیر تک کھانے کی میز پر بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ نسیم دلچسپی کے ساتھ مجھ سے میرے سفر کے بارے میں پوچھتی رہی۔ وہ یہ معلوم کرنا چاہتی تھی کہ کس طرح میں اپنی عمر میں پہلی بار ایک ایسی مہم پر نکل کھڑا ہوا تھا جس کا مجھے کوئی تجربہ نہ تھا، کس طور پہ میں نے اسے مکمل کیا، اور اس وقت میں نے کیسا محسوس کیا جب میں ایک ایسے کام میں لگا تھا جو صرف قصے اور کہانیوں میں پڑھا جاتا ہے۔ نسیم میں یہ غیر معمولی خاصیت تھی کہ وہ کسی بھی حالت میں کسی بھی آدمی کو اپنی باتوں کی جانب متوجہ کر لیتی تھی۔ چنانچہ میں نے پہلی بار تفصیل کے ساتھ اسے اپنے 11 دنوں کی رودات سنائی۔ وہ آنکھیں پھیلا کر اشتیاق سے میری کہانی سنتی رہی اور ایاز میرے مارکوں پر ہنستا رہا۔ اس دوران میں جو دو ایک بار مقدمے کا براہ راست ذکر آیا تو میں نے محسوس کیا کہ نسیم کی ہمدردی اب قطعی طور پر ظفر کے ساتھ ہو چکی تھی، اور اس نے ظفر کو اپنی بیوی کے قتل پر ملزم ٹھہرانا چھوڑ دیا تھا۔ گویا اس کے ذہن میں دو مختلف جذبوں کا تصادم اب رک چکا تھا۔ اپنا قصہ ختم کرنے کے بعد میں نے بہت سا بوجھ اپنے دل سے اترتا ہوا محسوس کیا۔ ہم شب بخیر کہہ کر سونے کو چلے گئے، مگر صبح کے وقت دفتر جانے سے پہلے ایاز نے ایک سوال کر کے مجھے چونکا دیا۔ تم واقعی ظفر کے گاؤں جانا چاہتے ہو؟ اس نے اس طرح مجھ سے پوچھا جیسے میرے ارادے سے نیم متفق ہو۔ ہاں، میں نے جواب دیا۔ تو پھر میں تمہیں 2 خط لکھ کر دیتا ہوں، وہ بولا۔ انہیں ساتھ لے جانا۔ میں نے ایاز سے کہا کہ میں سہ پہر کے وقت آ کر دفتر سے خط لے لوں گا، کیونکہ میں اسی روز واپس اپنے گھر جانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ چنانچہ سہ پہر کو میں ایاز کے دفتر پہنچا۔ ایاز اپنے دفتر میں نہیں تھا۔ اس کے کلرک سے میں نے اپنے 2 خط وصول کیے اور اپنے گھر جانے کو بس کے اڈے کی طرف چل پڑا۔ میں دل میں ظفر کی تبدیلی ذہن پر حیران تھا، مگر اس وقت میرے دل میں ایک ہی خیال تھا کہ کس طرح جلد از جلد ظفر کے گاؤں پہنچوں۔ ایک رات میں نے اپنے گھر پہ بسر کی۔ گھر پہ کچھ کام رکے ہوئے تھے، انہیں نپٹاتے ہوئے سارا دن نکل گیا۔ چنانچہ میں نے سفر کا ارادہ اگلے روز پہ ملتوی کر دیا۔ اگلے روز صبح سویرے میں ریل پر سوار ہو کر ظفر کے گاؤں کو روانہ ہوا۔ گجرات کے اسٹیشن پر میں نے گاڑی چھوڑ دی۔ شہر سے چند میل کے فاصلے پر ان کا گاؤں تھا۔ پکی سڑک گاؤں تک جاتی تھی۔ 1.5 گھنٹے کے تانگے کے سفر کے بعد میں گاؤں پہنچا۔ میرے پاس جو 2 خط تھے ان میں سے ایک اردو میں لکھا ہوا ظفر کے باپ کے نام تعارفی خط تھا، دوسرا ایاز کے دفتر سے جاری کیا گیا ٹائپ اور مہر شدہ خط تھا، جس کے اندر گول مول قانونی زبان میں لکھا گیا تھا کہ مجھے ایاز کی جانب سے اختیار حاصل ہے کہ میں اس مقدمے کے سلسلے میں کچھ معلومات اکٹھی کر سکتا ہوں۔ یہ خط مجھ کو سنبھال کر اپنے پاس رکھنا تھا اور صرف اس صورت میں استعمال کرنا تھا جبکہ اس کے سوا چارہ نہ ہو۔ خوش قسمتی سے اسے استعمال کرنے کی ضرورت پیش نہ آئی۔ ظفر کے باپ نے اپنے داماد کو بلا بھیجا، جو اسی گاؤں کے اسکول میں ہیڈ ماسٹر تھا۔ اس کے داماد نے ظفر کے باپ کو خط پڑھ کر سنایا۔ ظفر کے باپ کا نام میاں محمد تھا۔ خط کا مضمون سننے کے بعد اس نے مجھے اپنے گھر ٹھہرنے کی دعوت دے دی۔ کچھ دیر تک میں اور میاں محمد دھوپ میں ایک چارپائی پر بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ پھر میاں محمد اٹھ کر میری خاطر مدارات میں مصروف ہو گیا۔ میرے دیکھنے میں آیا ہے کہ ہمارے ملک میں جو لوگ سرکاری نوکری، تجارت، تعلیم یا فنون کے میدان میں نام پیدا کرتے ہیں، ان کی اکثریت چھوٹے شہروں اور ان کے قرب و جوار کے گاؤں سے تعلق رکھتی ہے، اور اقلیت بڑے بڑے شہروں یا اندرون ملک کے دیہات سے آتی ہے، سوائے سیاست اور فوج کے شعبے کے، جن کے لیڈر اور اعلیٰ افسر عموماً اندرون ملک کے دیہات سے یا پھر بڑے شہروں سے نکلتے ہیں۔ گو ماحول کے اعتبار سے یہ دونوں علاقے ایک دوسرے کے متضاد ہیں، مگر غالباً ان میں کچھ ایسے اجزاء مشترکہ پائے جاتے ہیں جو قدرتی طور پر ایک بے قلب طرز زندگی کو موافق آتے ہیں۔ ظفر کا گاؤں اس درمیانی علاقے کا گاؤں تھا۔ یہ ایک چھوٹے شہر کے قریب اور جرنیلی سڑک کے کنارے واقع تھا۔ ایسے دیہات کا ماحول عموماً دور دراز کے گاؤں کی نسبت مختلف ہوتا ہے۔ ان لوگوں کے روزمرہ کاروبار میں شہر کا دخل بہت زیادہ ہوتا ہے، اس لیے یہاں کا عام کسان قدرے خوشحال اور شہری تہذیب سے قریب ہوتا ہے۔ سیاسی طور پر بھی یہ دیہات زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، چنانچہ اکثر یہاں اسکول اور ڈسپنسریاں قائم شدہ ملتی ہیں۔ ظفر نے اپنے گاؤں کے اسکول سے مڈل پاس کیا تھا۔ اس کا باپ میاں محمد ایک معمولی حیثیت کا کسان تھا۔ کسی زمانے میں ان کے خاندان کے پاس اتنی اراضی تھی کہ ان کی حیثیت درمیانے درجے کے زمینداروں کی تھی۔ کئی پشتوں تک ان کے خاندان میں واحد اولاد نرینہ چلی آئی تھی، چنانچہ ان کی ملکیت کافی حد تک سالم رہی تھی، مگر یہ سلسلہ میاں محمد کے باپ تک پہنچ کر ختم ہو گیا تھا۔ میاں محمد کے باپ کا نام میاں احمد تھا۔ میاں احمد کے 4 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ بیٹیوں کی شادی کے سلسلے میں اسے کچھ اراضی فروخت کرنا پڑی،
بقیہ زمین چاروں بیٹوں میں تقسیم ہو گئی۔ میاں محمد سب سے چھوٹا تھا۔ اس کے 3 بڑے بھائیوں کی شادیاں ہوئیں اور سب کے 2 2 3 3 بیٹے ہوئے۔ بڑے ہو کر یہ سب لڑکے زمینداری میں جڑ گئے۔ اپنی زمین ان کے لیے ناکافی ثابت ہوئی تو انہوں نے دوسروں کی زمین ٹھیکے پر لینی شروع کر دی۔ آہستہ آہستہ ان کی کاشت وسیع ہوتی چلی گئی۔ پھر چند سال کے بعد انہوں نے دوسرے کاموں میں ہاتھ ڈالنا شروع کر دیا۔ ایک بھائی کے بیٹوں نے آٹے کی چکی اور دوسروں نے تیل نکالنے کی مشین لگا لی۔ تیسرے بھائی کے بیٹوں نے وسیع پیمانے پر سبزیوں کی کاشت شروع کر دی۔ پھر انہوں نے ایک سیکنڈ ہینڈ ٹریکٹر خرید لیا اور اپنی کاشت کے علاوہ اسے کرائے پر چلانے لگے۔ اس طرح ہوتے ہوتے تینوں بڑے بھائیوں کے گھرانے خوشحال ہو گئے۔ میاں محمد کا ایک ہی بیٹا تھا اور وہ بھی پڑھاکو نکلا۔ میاں محمد نے بہت کوشش کی کہ اس کا بیٹا گاؤں کے مڈل اسکول سے نکلنے کے بعد اس کے ساتھ کاشتکاری میں لگ جائے، مگر ظفر نے شہر جا کر پڑھنے کی ضد کی۔ پھر جب اس نے میٹرک پاس کر کے کالج میں داخلہ لے لیا تو میاں محمد نے زمینداری کی جانب سے امید اتار کر تمام تر اپنے بیٹے کی تعلیم پر باندھ دی۔ جب ظفر نے BA پاس کیا اور فوڈ انسپیکٹر ہو گیا تو میاں محمد علی کو پہلی خوشی نصیب ہوئی۔ ظفر کے تایا زاد بھائی بھی اس کو اب اپنے ساتھ برابری کا رتبہ دینے لگے۔ ظفر اپنے خاندان کا پہلا شخص تھا جس نے اتنی تعلیم پائی اور سرکاری نوکری کی تھی، مگر جب ظفر مجسٹریٹ ہو گیا تو یکایک گویا میاں محمد کی دنیا کا رنگ ہی بدل گیا۔ اپنے خاندان بلکہ برادری بھر میں وہ سب سے نچلی حیثیت سے اٹھ کر سب سے اوپر پہنچ گیا۔ دیہات کے علاقوں میں صرف 2 سرکاری شعبوں کی وقت ہوتی ہے، محکمہ مال یا پھر نظم و ضبط سے تعلق رکھنے والے محکمے۔ اس گاؤں سے 2 اور آدمی ایسے نکلے تھے جو اعلیٰ سرکاری عہدوں پر فائز ہوئے تھے، مگر وہ ریلوے اور کسٹم کے محکموں میں تھے، چنانچہ ان کی کوئی خاص حیثیت نہ تھی، سوائے اس کے کہ گاؤں میں ان کے پکے مکان تھے۔ اس قتل کے بعد میاں محمد نے ان دونوں تک رسائی حاصل کر کے پولیس کے پاس ان کی سفارش کروائی تھی، مگر کام نہ بنا تھا۔ اس کے برعکس کسی کا مجسٹریٹ بن جانا اور لوگوں کو باندھنے کا اختیار حاصل کر لینا گویا حکومت میں شامل ہو جانا تھا۔ چودھری جی تو اب سرکار ہو گئے ہیں میاں جی، مبارکباد دینے والے کہتے تھے۔ جس کو مرضی ہو چھوڑ دیں، جس کو مرضی ہو باندھ دیں۔ میاں محمد کے بڑے بھائی جو آج تک اس کو اپنے سے کم حیثیت کا جان کر اسے گھاس نہیں ڈالتے تھے، اب ہر روز شام کو اس کے گھر پہ بیٹھے ہوتے تھے۔ ظفر کے تایا زاد بھائی جو عمر میں اس سے بڑے تھے، اب اسے اپنے سے بڑے کا رتبہ دینے لگے تھے۔ خاندان کا ایک ایک فرد اب اس پہ بجا طور پر فخر کرتا تھا۔ میاں محمد کا رتبہ گاؤں میں اب پٹواری، ذیلدار، ضلع دار وغیرہ سب سے اونچا ہو گیا تھا۔ اس نے ظفر کی بہن کی شادی نمبردار کے بیٹے سے کی جو ان کی برادری کا ہی آدمی تھا۔ اس کا داماد FA تک پڑھا ہوا تھا اور زمینداری کے علاوہ گاؤں کے اسکول کا ہیڈ ماسٹر تھا۔ اس علاقے میں دور دور تک کے دیہات میں ظفر واحد شخص تھا جو مجسٹریٹ ہوا تھا۔ بڑے سے بڑا زمیندار اسے اپنی بیٹی دینے پر آمادہ تھا، مگر میاں محمد کی نظر اپنے ایک بھائی کی بیٹی پر تھی۔ جب ظفر نے ناواقف لوگوں میں شادی کر لی تو یہ پہلا موقع تھا کہ اس نے اپنے گھر والوں کو کسی قسم کا صدمہ پہنچایا۔ جب انہیں اس بات کا علم ہوا کہ ظفر کی بیوی ایک مہاجر کنبے سے تعلق رکھتی ہے تو ظفر کے خاندان والوں کو ایسا لگا جیسے ان کی بے عزتی ہو گئی ہے، مگر ظفر کی حیثیت اب ایسی تھی کہ کوئی اس کے سامنے آواز نہ اٹھا سکتا تھا۔ جب موقع آیا تو ان سب باتوں کو نظر انداز کر کے میاں محمد نے بڑے کر و فر سے اپنے بیٹے کی شادی کی۔ ظفر کی بیوی کوثر ان کے گاؤں میں بیاہ کرائی۔ 3 روز گاؤں میں رہنے کے بعد دونوں میاں بیوی قصور چلے گئے۔ کوثر کی چند سالہ بیاہتا زندگی میں صرف وہ 3 دن ایسے تھے جو اس نے اپنے سسرال کے گاؤں میں گزارے تھے۔ اس وقت تک میاں محمد نے اپنے گھر کے ساتھ 2 پکے کمرے نہ بنوائے تھے، چنانچہ اس نے اپنے بیٹے اور بہو کو 3 روز تک اپنے بڑے بھائی کے پکے گھر میں رکھا۔ یہ ساری تفصیلات اسی رات کو میاں محمد نے مجھے بتائیں۔ میں بستر پر ٹانگیں سمیٹے لحاف اوڑھ کر بیٹھا تھا۔ وہ رات سخت سرد تھی، باہر کھیتوں پر کوہرا گر رہا تھا۔ مجھے یاد ہے اس سال آلوؤں کی فصل تباہ و برباد ہو گئی تھی۔ میاں محمد دوسری چارپائی پر کمبل لپیٹے بیٹھا باتیں کر رہا تھا۔ اس کی ایک مٹھی حلقے کی نالی کے گرد لپٹی تھی، مگر حقہ بجھ چکا تھا۔ اس شخص نے چند سال کے عرصے میں زمین سے آسمان تک کا سفر کیا تھا اور پھر زمین پہ آ گرا تھا۔ اب وہ ایک ایک بات کی تفصیل اس طرح مجھے بتایا جا رہا تھا جیسے اس کے بیٹے کی رہائی میرے ہاتھ میں تھی، اور اس کا تمام تر انحصار ان باتوں پہ تھا جو وہ مجھ کو بتا رہا تھا۔ میں نے دیر ہوئی اس سے کوئی سوال نہ کیا تھا۔ اس کا داماد کچھ دیر کے لیے ہمارے پاس آ کر بیٹھا رہا تھا، پھر گھر کے اندر سے ایک جوان عورت کے رونے کی آواز آنے لگی تو وہ جلدی سے اٹھ کر باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد عورت کے رونے کی آواز بند ہو گئی۔
میاں محمد نے پلک تک نہ جھپکی، اسی طرح باتیں کرتا رہا۔ اس کی بینائی ضائع ہوتی جا رہی تھی اور وہ تنہا رہ گیا تھا۔ جس دن سے میں اس قصے میں پڑا تھا، آج پہلی بار میں نے اس بے یار و مددگار بڈھے کے سامنے بیٹھے بیٹھے اپنے کیے پر ندامت محسوس کی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ جلد از جلد یہاں سے چلا جاؤں گا۔ میں صرف ایک دن اور رات مزید وہاں پر ٹھہرا۔ اس گاؤں میں نے اور کسی سے بات نہ کی۔ اگلا دن سارا میں نے شہر میں بسر کیا۔ ظفر کے بارے میں کوئی انوکھی یا غیر معمولی بات سامنے نہ آئی۔ معلوم ہوتا تھا کہ اس کی زندگی میں پڑھائی اور پڑھائی میں محنت کے سوا اور کچھ نہ رکھا تھا۔ اسی طرح جیسے بعد میں ملازمت کے دوران اپنے کام کے علاوہ اسے کسی اور شے کے ساتھ دلچسپی نہ رہی تھی۔ شہر میں اس کے پرانے ہائی اسکول میں گیا، ماسٹروں سے بات چیت کی، پھر کالج کا رخ کیا۔ اس کے پرانے استاد وہاں موجود تھے۔ اس کے علاوہ اس کے ایک دو ہم جماعت اسی کالج میں لیکچرار آ لگے تھے۔ ان کے ساتھ تفصیل سے بات ہوئی۔ کالج کے استادوں کو اس واقعے کا علم تھا۔ ان سب نے گہرے افسوس کا اظہار کیا۔ ظفر ان کو اچھی طرح سے یاد تھا۔ وہ کالج کا ایک ہونہار طالب علم رہ چکا تھا۔ میں سارے کالج میں گھومتا رہا، جیسے ظفر کی شخصیت کی کوئی رمق تلاش کر رہا ہوں۔ کوئی تصویر، کوئی سند، کوئی ٹرافی، کوئی نام، مگر معلوم ہوتا تھا کہ چند استادوں کی یادوں کے علاوہ اس نے کہیں پر اپنا نشان نہ چھوڑا تھا۔ بڑے ہال میں، کامن روم میں، لائبریری میں، جہاں پرانے کھلاڑیوں کی، ایتھلیٹوں کی، مباحثوں میں حصہ لینے والوں کی تصویریں آویزاں تھیں، ظفر کا کہیں نام نہ تھا۔ کالج کی عمارت کے اندر پھرتے ہوئے مجھے ایک عجیب سا خیال آیا۔ میں نے سوچا کہ اگر ظفر کی جگہ پر میں ہوتا تو میرا نام و نشان ڈھونڈنے والا بھی شاید اسی طرح خالی ہاتھ لوٹتا۔ وقت ایسی صفائی کے ساتھ زندگیوں کے نشان مٹاتا جاتا ہے۔ میں کالج سے واپس لوٹ رہا تھا تو اچانک مجھے ایاز کی ایک بات یاد آئی۔ یہ خیال گویا اندھیرے میں ایک روشنی کی کرن کے مطابق تھا۔ اس نے کہا تھا، یا پھر کوئی کہانی لکھو۔ کیوں نہ میں کچھ لکھنا ہی شروع کر دوں؟ میں نے سوچا، ہو سکتا ہے کوئی نقطہ ہاتھ آ جائے یا کوئی راستہ نکلے۔ ایک جگہ پر تانگا ٹھہرا کر میں نے ایک موٹی سی کاپی خریدی۔ اسی رات کو میں ظفر کے باپ کے گھر پر لالٹین کی روشنی میں اپنے سامنے کاپی کھولے بیٹھا رہا، مگر ایک لفظ بھی نہ لکھ سکا۔ اگلی صبح کو میں وہاں سے رخصت ہو کر اپنے گھر لوٹ آیا۔ دن بھر میں اسی سوچ میں رہا کہ کیا لکھوں، کہاں سے شروع کروں، کدھر کو جاؤں۔ آج تک تو میں اپنے خیال کو دور و نزدیک دوڑا کر حالات کو اور واقعات کو وضع کرتا اور انہیں اپنے الفاظ میں ڈھالتا رہا تھا۔ یہ آسان کام تھا۔ کوئی حال دشوار پڑا تو اسے بدل دیا، کوئی لفظ ٹھیک نہ بیٹھا تو کاٹ دیا۔ یہ باتیں میرے اختیار کی تھیں۔ اب جب کہ ایک اصل صورت حال سے میرا سامنا ہوا تھا تو مجھے پتہ چل رہا تھا کہ کسی حقیقی واقعے کے بارے میں لکھنا کس قدر مشکل کام تھا۔ میرے الفاظ جواب دے گئے تھے، میری تحریر کی بناوٹ تک ناکارہ ہو چکی تھی۔ پہلی بار پورے طور پر مجھے اس بات کا شعور ہوا کہ دنیا کے اصل واقعات میرے قابو سے باہر تھے۔ ان سے نمٹنے کے لیے پرانے حربے ناکارہ ہو چکے تھے۔ اب کسی نئے حربے کی ضرورت تھی۔ وہ حربہ کیا تھا؟ میرا ذہن اس معاملے میں کام کرنا چھوڑ گیا تھا۔ رات کو جب میں کاپی کھول کر بیٹھا تو اس وقت تک مجھے علم نہ تھا کہ میں کیا لکھنے والا ہوں۔ کچھ دیر تک میں اسی طرح بے خیالی میں بیٹھا رہا، پھر اچانک میں نے بے سوچے سمجھے قلم اٹھایا اور پہلے صفحے پر لکھ دیا، میری ڈائری۔ دیر تک میں ان دو لفظوں کو جو میرے قلم نے بطور عنوان صفحے پہ لکھے تھے بیٹھا دیکھتا رہا۔ مجھے نظر آنے لگا کہ یہ دو لفظ ہی تھے جو میرا صحیح راستہ تھے۔ گویا دن بھر کی کشمکش کے دوران میرے جانے بوجھے بغیر میرا احساس ایک فیصلے پہ پہنچ چکا تھا، اور وہ فیصلہ یہ تھا کہ میں نئے سرے سے اپنی ابتدا کروں، جس طرح کہ آج بھی دنیا کے ان گنت بچے اپنے اظہار کے لیے رات کو بستروں میں بیٹھ کر لکھنا شروع کرتے ہیں۔ میری پیاری ڈائری۔ میں 20 سال سے ڈائری لکھ رہا ہوں، مگر وہ دن میری ڈائری کا پہلا دن تھا۔ آج اس کی اولین جلد کا پہلا صفحہ میرے سامنے کھلا پڑا ہے اور اسے دیکھ کر میرے دل میں عجیب و غریب جذبات امڈ آئے ہیں، جیسے کوئی اپنی جوانی کی تصویر دیکھ لے۔ جب تک میں نے اس صفحے پر نظر نہ ڈالی تھی، مجھے خیال نہ تھا کہ ان 20 برسوں میں میری لکھائی کس حد تک بدل چکی ہے۔ مجموعی طور پر لکھائی کا انداز شاید وہی ہے اور دیکھنے والا آج بھی غالباً آسانی سے اسے پہچان لے گا، مگر لفظوں کی بناوٹ میں، سطروں کی صفائی میں، شد و مد میں، الفوں کے عمود میں ایک ایسا توازن اور ایسی توانائی ہے جسے صرف میں ہی دیکھ سکتا ہوں، اور جو آج میری لکھائی میں کہیں نظر نہیں آتی۔ اس صفحے پر یہ عبارت درج ہے: دن کا بیشتر حصہ میں اسکول اور کالج میں پھرتا رہا۔ جب وہاں سے نکلا تو کچھ تھک چکا تھا۔ واپس روانہ ہونے سے پہلے میں کچھ دیر کے لیے کالج کی عمارت سے نکل کر ہاکی کی گراؤنڈ میں جا بیٹھا۔ ہلکی ہلکی سرد ہوا چل رہی تھی، مگر تیز دھوپ نکلی ہوئی تھی۔ گراؤنڈ کے بیچ میں طالب علموں کی ایک ٹولی بیٹھی تھی۔ وہ دھوپ میں بیٹھے سنگترے چھیل چھیل کر کھا رہے تھے
اور اونچی آواز میں باتیں کرتے جا رہے تھے اور ہنس رہے تھے۔ ظفر نے کسی کھیل میں حصہ نہ لیا تھا، وہ کسی امتحان میں اول نہ آیا تھا، نہ اس نے کوئی مقابلہ جیتا تھا، نہ کسی انتخاب میں نمائندگی حاصل کی تھی۔ یہ سچ تھا کہ وہ ہمیشہ چوٹی کے چند ایک طالب علموں میں شمار ہوا تھا، مگر کسی کے ماضی کی تلاش کے لیے یہ کافی نہیں ہوتا۔ اس بات کا مجھے پتا چلا تھا۔ لڑکوں کی ٹولی میں سے اب چند ایک آنکھیں بند کیے زمین پر لیٹے سستا رہے تھے، باقیوں نے سگریٹ سلگا لیے تھے اور آہستہ آہستہ باتیں کر رہے تھے۔ یہ سوچ کر میرے دل میں افسوس پیدا ہوا کہ بیشتر زندگیوں کی جد و جہد ایک ایسے علاقے میں واقع ہوتی ہے جو گمنام رہتا ہے، گویا کبھی موجود ہی نہ تھا۔ اب آہستہ آہستہ میرے ذہن میں ایک ایسے آدمی کا نقشہ ابھرتا آ رہا ہے جس نے اپنی قوت اور صلاحیت کے مطابق اپنی زندگی بنائی تھی، جسے صرف اپنے کام سے غرض تھی، جس نے اپنا وقت ضائع نہ کیا تھا، اپنی قوت ادھر ادھر کے کاموں میں صرف نہ کی تھی، جسے علم تھا کہ وہ کبھی چوٹی تک نہ پہنچے گا، مگر جانتا تھا کہ چوٹی کے آس پاس تک رسائی حاصل کر لے گا اور اس سے مطمئن تھا۔ ایک ایسا شخص جو اب با اختیار حاکم تھا۔ جس ماحول میں اس نے نشو و نما پائی تھی وہ زندگی کی سادگی کا ماحول تھا۔ وہاں گیہوں کی 2 روٹیاں، ایک آدھ کپڑا اور ایک عورت زندگی کی کل ضروریات تھیں۔ ظفر نے اپنی ضروریات سے زیادہ حاصل کر لیا تھا، اسے کسی شے کی ہوس نہ رہی تھی۔ قدرتی امر تھا کہ اس کی بیوی نے، جو لاہور کے کالج میں تعلیم پاتی رہی تھی، اپنے لیے فرار کا ایک راستہ تلاش کر لیا تھا۔ گو یہ امر بھی یقینی تھا کہ فرار کا یہ راستہ عارضی تھا۔ دیکھنے میں آیا ہے کہ عورتیں اپنے حالات سے چاہے کتنی بھی بے اطمینان کیوں نہ ہوں، ایک آرام دہ اور با اختیار زندگی کو چھوڑنے کا تصور نہیں کرتی، سوائے ایسے موقع کے کہ جب انہیں اپنے آگے پہلے سے زیادہ آرام دہ اور با اختیار زندگی کا امکان نظر آئے۔ ظاہر تھا کہ ظفر کا اگر دیہات سے تعلق نہ ہوتا، اگر اس میں شہری زندگی کی لچک پائی جاتی، تو وہ اپنی بیوی کو آسانی سے سیدھے راستے پر لا سکتا تھا۔ مگر ظفر ایک مختلف قسم کا آدمی تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ یہاں پر عبارت ختم ہو جاتی ہے۔ مجھے یاد ہے میں خوشی خوشی لکھتا چلا آ رہا تھا کہ اچانک میں نے محسوس کیا جیسے حقیقت میرے ہاتھ سے نکل چکی ہے۔ میں اپنی پرانی طرز تحریر میں داخل ہو چکا تھا، ظفر میرا ایک کردار بن چکا تھا اور میں اپنے خیال کے زور سے اس کی شخصیت کی گتھیاں کھولتا جا رہا تھا۔ میرے خیال نے اصل رودات پر قبضہ پا لیا تھا۔ اب یہ میرے ہاتھ میں ایک خودکار کھلونے کی مانند تھا جس کے اندر میں نے چابی بھر دی تھی اور اسے اپنے محور کے گرد چکر کاٹتے دیکھ کر خاطر خواہ طمانینت حاصل کر رہا تھا۔ آخر گھوم پھر کر میں اس مقام پر آ پہنچا تھا جہاں پہ یہ ثابت ہو جاتا تھا کہ ظفر ایک ایسا شخص تھا جس کے لیے قتل کرنا ایک قدرتی امر بن گیا تھا۔ یہ وہی مقام تھا جہاں سے ہم چلے تھے۔ میرا قلم تھم گیا۔ ایک بار پھر مجھے دنیا کے ایک حقیقی مسئلے کے مقابل ادیب کے تخیل کی بے وسعتی کا اندازہ ہوا۔ ظفر نے قتل کیا تھا، اس بات کی تصدیق کی ضرورت نہ تھی۔ کس وجہ سے کیا تھا یہ بھی معلوم تھا۔ دریافت یہ کرنا تھا کہ ان حالات کے اندر، اس واقعے کی موجودگی میں، ظفر کی بے گناہی کس طرح ثابت کی جائے۔ میں اپنی مرضی کے مطابق حالات کا رخ نہ موڑ سکتا تھا۔ میری زندگی اور میرے ادب کے درمیان جو فاصلہ ہمیشہ سے قائم رہا تھا، اس کی حقیقت اس مقام پہ آ کر مجھ پہ آشکار ہو گئی تھی۔ ادیب کے ہاتھ میں طرح طرح کے حربے ہوتے ہیں جنہیں وہ اصل صورتحال سے آنکھ چرانے کے لیے استعمال کرتا رہتا ہے۔ اس کی توجیہات کا اطلاق بدلی ہوئی شکلوں پہ ہوتا ہے جن کی اصلیت الفاظ کے روب و داب کے دھندلکے کے اندر نہیں دیکھی جا سکتی۔ ادب دھوکہ دہی کا گھر ہے۔ کوئی شخص عمر بھر کی کاوش کو اتنی آسانی سے ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔ میں نے بار بار اپنی تحریر کو پڑھا، گویا کوئی گورکھ دھندا ہو جس کا ایک سرا کسی لفظ کے اندر پوشیدہ ہو۔ اس کا کوئی سرا تو میرے ہاتھ نہ آیا، مگر کئی بار پڑھنے کے دوران کم از کم 2 باتیں مجھ پہ ایسی کھلی جنہوں نے اس کھوج میں میرا قدم کچھ آگے بڑھایا۔ ظفر کی شخصیت کا جو تجزیہ میں نے اپنے طور پہ کیا تھا، غالباً 7ویں بار اس کو پڑھتے ہوئے اچانک مجھے یوں لگا جیسے ظفر کی جگہ پر ایاز کھڑا ہو۔ پہلے میں نے سوچا کہ یہ ان آوارہ خیالوں میں سے ایک تھا جو میرے ذہن سے اکثر گزرتے رہتے ہیں، مگر وقت گزرنے کے ساتھ یہ احساس غائب ہونے کے بجائے مضبوط ہوتا گیا۔ آخر میں نے ڈائری کو ایک طرف رکھ دیا اور ایاز کے بارے میں سوچنے لگا۔ بے شک ظفر اور ایاز کے ماضی میں بہت سی باتیں مشترک تھیں۔ ان دونوں کی زندگی جس طور سے شروع ہوئی اور جس دھپ پہ آگے بڑھی، تقریباً ایک ہی کہانی معلوم ہوتی تھی۔ غریب خاندان، غیر تعلیمی ماحول، رکاوٹیں، دشواریاں، خداداد ذہانت، محنت کے بل پر کامیابی، نچلے طبقے سے اونچے طبقے کا رخ، آبائی گھروں کو خیرباد، دوسرے خاندانوں میں شادیاں، بیویوں کا سسرال سے قطع تعلق، وغیرہ وغیرہ۔ جیسے جیسے میں سوچتا گیا، میری حیرت میں اضافہ ہوتا گیا۔
ان دونوں کی زندگیاں ایک دوسرے سے کس قدر مشابہ تھیں۔ مجھے یاد آیا کہ ایک بار مجھے خیال آیا تھا کہ ایاز نے آخر کیوں اس مقدمے کو لیا اور پھر اس کو اتنی اہمیت دی تھی، جبکہ اس میں نہ بھاری فیس تھی نہ کوئی اصولی بات۔ یہ ضرور تھا کہ ہم سب کی ہمدردیاں ظفر کے ساتھ تھیں، اور میں بھی آخر اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ ظفر نے قتل کیا تھا، مگر در حقیقت وہ بے قصور تھا۔ مگر یہ میرے جیسے ادیب کے کہنے کی بات تھی۔ ایاز جیسے قانونی دماغ رکھنے والے آدمی کے لیے یہ کہنا کہ ظفر بے گناہ ہے صرف ثابت کرنے کی بات ہے، ایک غیر معمولی امر تھا۔ کیا ایسی بات تو نہ تھی؟ میں نے سوچا کہ ایاز نے ظفر کے اندر اپنی شکل دیکھی تھی اور اسے بچانے پر تلا ہوا تھا۔ کیا ظفر کو بچانے کی مہم ایاز کے لیے ایک جذباتی معاملہ بن گیا تھا؟ کیا یہ اس پورے طبقے کی مہم بن چکی تھی جس سے ان دونوں کا ماضی وابستہ تھا؟ اس حق کے تحفظ کی مہم جس حق کی روح سے ایک غریب لڑکا اپنے طبقے سے اٹھ کر دوسرے طبقے میں قدم رکھنے کی جرت کرتا تھا، اور اگر وہ ظفر کو بچا نہ سکا تو پھر ان دونوں کی زندگیوں کی غیر معمولی مشابہت ایک ایسی جانب اشارہ کر رہی تھی کہ ایک لہجے کے لیے میرا دل دہل گیا۔ یہ واقعی ایک بے ڈھنگا خیال ہے، میں نے سوچا۔ ایسے اتفاقات صرف ادیبوں کے ذہنوں میں راہ پاتے ہیں، اصل زندگیاں اپنی اپنی راہ الگ نکالتی ہیں۔ جس خیال نے اس وقت اس وسوسے کو رد کرنے میں میری مدد کی، وہ اب پڑھنے والوں کو شاید مضحکہ خیز لگے، مگر اس وقت مجھے عین حقیقی معلوم ہوا۔ ایاز اور ظفر کی زندگیوں میں مشابہت ضرور تھی، مگر ایک بہت بڑی بات کا فرق بھی تھا۔ ایاز ہمیشہ اول آتا رہا تھا۔ میں نے کئی بار اپنے ذہن میں یہ الفاظ دہرائے۔ ایاز ہمیشہ اول آتا رہا تھا، اپنی تعلیم میں، کام میں، پیشے میں، اور وہ کبھی اپنی زندگی میں اس حد تک مطمئن نہ ہوا تھا کہ ہر طرف سے آنکھیں بند کر لے۔ اسے زندگی کے بارے میں کوئی خوش فہمی نہ تھی۔ وہ جس مقام پر بھی پہنچے گا، اپنے لیے جد و جہد کی کوئی صورت نکال لے گا۔ اس کی زندگی گمنام نہ تھی، اس نے نام پیدا کیا تھا۔